السلام علیکم. پروگرام طاہر ملک کے ساتھ آج گفتگو کرتے ہیں ملک صاحب کے ساتھ. غیر رسمی گفتگو کریں گے ملک میں ہونے والے حالیہ جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں ان کے اوپر. سر آپ کو لگتا ہے کہ کیا جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان کو ایک طرف ریسنٹلی مجھے یو ایس ایمبیسی کے کچھ آفیشل سے ملنے کی موقع ملا, ان کا پاکستان جو ہے ڈیفالٹ نہیں کرے گا, مگر یہ زندہ بھی نہیں رہے گا, مرے گا بھی. انہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا سیم. تو یہ سوٹ کرتا ہے نا, باہر والوں کو بھی سوٹ کرتا ہے اور یہاں کے بھی حکمرانوں کو بھی سوٹ کرتا ہے. دیکھو بات ہو جائے گی مشکل. کسی بھی فرد کے لیے, کسی بھی ریاست کے لیے دو تین چیزیں آج کے زمانے میں بڑی اوبیس ہیں. وہ یہ ہیں کہ آج ہو گئی ہے دنیا انٹرنیشنل ون ورلڈ ہو گئی ہے, اس میں ڈالر ایک کرنسی ہے. اب ساری کہانی ہے کہ آپ دنیا کی مارکیٹ سے ڈالر کہاں سے کماتے ہیں. پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے. اس کے لیے میں تمہیں بتاؤں پاکستان کا عذاب کیا ہے. پاکستان کا عذاب یہ ہے کہ دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن ہے. یہ بھی تھینکس ٹو پاکستان کے فوجی اور سیاسی حکمران. انہوں نے دو کام کیے ہیں. ایک بجلی, انہوں نے کہا ہم نے پیٹرول سے بنانی ہے. پیٹرول سے مطلب ڈالر سے ہم پیٹرول خریدیں گے, پھر بجلی بنائیں گے, پانی سے نہیں بنائیں گے. تمہیں پتہ کوئی 4 یا 5 روپے کا یونٹ بنتا ہے بجلی سے اگر پانی سے بنائے. مگر ہم نے کہا ہم نے اس طرح ہم نے پیٹرول سے بنانی, ڈالر سے بڑی اچھی بجلی بنتی ہے نا. یہ ہم کام کرتے ہیں. تو آپ اگر پانی کی بجائے ڈالر سے بجلی بنائیں گے اور دوسرا ڈالر کام کا جاتا ہے, تقریباً $30 بلین آپ پیٹرول پہ لگاتے ہیں. یار یہ کہاں کی شرافت تھی. اس جیسے ملک میں کاروں کا کلچر لے آؤ. پبلک ٹرانسپورٹ تو ہماری آلموسٹ ختم ہوگی. تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ کاریں خریدو ڈالر میں, پیٹرول خریدو ڈالر میں, سڑکیں بناؤ ڈالر میں. تو آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کرو, دو میجر جو آپ کے خرچے ہیں وہ US ڈالر میں ہیں. آپ نے پیٹرول لینا ہے ڈالر میں, گاڑیاں چلانی ہیں اور بجلی بنانی ہے. اب مجھے بتاؤ ہم ڈالر دنیا سے کس طرح لے سکتے ہیں؟ عمران خان کے دور میں $75 بلین 75 بلین ڈالر کی ہم نے دنیا سے چیزیں لی, اور ہم نے ان کو کتنے کی دی؟ 30 بلین کی. اور بھائی اگر پاکستانی شیدہ نیو یارک میں ٹیکسی نہ چلائے, وہ سیالکوٹ والا, لاہور والا, سندھ والا اگر اپنی بیوی بچوں کو یتیم کر کے سعودی عرب میں کام نہ کرے, پاکستان تو ڈیفالٹ ہوئے بھی 1000 سال ہو جائے. یہ تو ان کی ریمیٹنس ہے جس سے بیلنس ہو رہا ہے. مطلب کہ آنے والے مستقبل قریب میں کہیں پہ یہ صورتحال نہیں ہے کہ جو میڈیوکر ہے, غریب بندے کی تو بات ہی نہیں نہ کرتے, وہ تو بیچارہ 2 وقت کی روٹی کو ہی رہ گیا ہے. اب تو کسی غریب کو آپ 10-20 روپے دیں تو وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتا ہے جیسا بھی کھا جائے گا. تو مڈ لیول والوں کے اوپر بھی زندگی کہیں کی نہیں رہی. دیکھو نا جو سمجھ آ رہی ہے دنیا کو دیکھ کے, اب آپ کو ایسی چیزیں پروڈیوس کرنی پڑیں گی. اب دنیا سے ڈالر لیں. میں جو بات اچھا ہو گیا جناب نے اچھا سوال کر کے کنیکٹ کر دیا. ہماری ڈپینڈنس ڈالر پہ آ گئی ہے نا. آپ نے دو چیزوں کو مائنس نہیں کر سکتے. ماڈرن لائف میں پانی, ہوا, گیس کے بعد جو تیسری چیز ٹانگیں بن گئی ہیں گاڑی, اور بجلی بن گئی ہے. یہ انٹیگرل پارٹ ہے. جس طرح بچپن میں پڑھتے نا کہ اللہ میاں نے سورج بنایا, پانی بنایا, ہوا بنائی. نہیں, اب اللہ میاں نے 2 چیزیں اور ایڈ کر دی ہیں. ٹرانسپورٹ وہ بھی اب ایڈ ہو گئی ہے. تو آپ اس کے بغیر کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں؟ اب آپ نے کچھ بنانا ہے. انڈیا نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے, ایسے 10-15 سال پہلے فن لینڈ ہے, اس کا نقشے میں ملک چھوٹا سا $200 بلین کے وہ صرف نوکیا کے فون بھیجتے تھے دنیا میں. ہالینڈ اتنا سا ملک ہے, جزیرہ ہے, سمندر سے نیچے ہے, $20 بلین کے صرف پھول بھیجتے ہیں. سویرے ہوتے سارے رکشے نہیں چنچی کھڑے ہوتے ہیں. پوری دنیا سب سے زیادہ اسرائیل سے وہاں جہاز آتے ہیں, لائنیں لگی ہیں جہاز, پھول چکتے ہیں. لائن کتنے؟ $20 بلین. $20 بلین. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک ٹیکسٹائل بنائی ہے, وہ بھی ہم نے کسان کا بیڑا گرک کرتے ہیں. کبھی ہم نے اس پہ سوچے نہیں ویلیو ایڈیشن کریں. اب ہماری جو شرٹ ہے, میں ایک دن کمپیریزن پڑھ رہا تھا, بنگلہ دیش کی شرٹ کے مقابلے میں انٹرنیشنل پرائز ہماری ہاف ہے. وجہ کیا ہے؟ سن بٹن لانے نہیں آتے, صحیح اسٹچنگ نہیں کرتے, کلر سلیکشن نہیں ہے. یہ جو میں نے شرٹ پہنی ہے یہ بھی بنگلہ دیش کی ہے. وہ انہوں نے ویلیو ایڈیشن کر دی ہے. پاکستان کی شرٹ انڈیا کے مقابلے میں, بنگلہ دیش کے مقابلے میں, سری لنکا کے مقابلے میں انٹرنیشنل پرائز میں سب سے لو ہوتی ہے. وائی؟ بیکاز آف دی ویلیو ایڈیشن. کاٹن ہم بناتے ہیں. تو ہمیں الٹیمیٹلی ڈالر بنانے کے لیے دماغ کھپانا پڑے گا, ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی پڑے گی, لوگوں کو بدلنا پڑے گا. آپ نے پوری دنیا کے کوئی 3500 ملک پھیل لیے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کون سی ایسی کی ایکسپورٹس ہیں پورے ملک
ورلڈ وائڈ ایکسپیرینس کے ساتھ جو پاکستان کو سٹارٹ کرنی چاہیے اور اس سے ڈالر آ سکتے ہیں؟ دیکھو سب سے امیجیٹ یہ ہے، لکیلی ہم غلام تو انگریزوں کے رہے ہیں، آئی ہیٹ ٹو سے دیٹ، مگر تھوڑی بہت ہمارے پاس انگلش ہے، ہمیں انڈیا کو فالو کرنا چاہیے. 200 بلین پلس تو آئی ٹی سے بنا رہے ہیں، ہمیں آئی ٹی کو پروموٹ کرنا چاہیے. اتنا نوجوان ہے، 70% پاکستانی یوتھ جو ہے نا، دنیا میں ہائیسٹ پرپورشنلی یوتھ پاکستان کی پاپولیشن میں 70% جوان ہے. آپ اس کو دنیا کی جو آئی ٹی کی ریکوائرمنٹوں میں زیادہ سے زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، یہ ڈالر ہی ڈالر لے آئیں گے. باقی 10,000 چیزیں آپ کے پاس، اسمال انڈسٹری ہے، بے شمار چیزیں. چائنا جو ہے، چائنا ایک بہت بڑا ویکیوم ہے، کیونکہ چائنا اب امیر ہو گیا. اب وہ جو لو جابیں تھیں، چائنا خالی ہوتا جا رہا ہے، کوریا خالی ہوتا جا رہا ہے. آپ ان کو ریپلیس کریں، آپ مین پاور تیار کریں، مگر مین پاور آپ تیار ہی نہیں کر پا رہے. ہمارا جو، مجھے یاد ہے قطر میں یہ جب ورلڈ کپ ہوا ہے تو قطر نے پاکستان سے نا ویلڈر مانگے، تو ہم تو رہ رہے ہیں 1421 میں. انہوں نے کہا جی 100 ویلڈر چاہیے. اسی کا جو ویلڈر سارے جڑے اپنے گزرنے والے بٹ اتنے چلے گئے جی ویلڈر بنے. انہوں نے کہا نہیں ISO 9000 کون ہے؟ انہوں نے کہا کھانے والی چیز ہے، آئس کریم کا نام لے رہے. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، آپ کا ایک سرٹن اسٹینڈرڈ. وی آر اوے فرام دا ورلڈ، وی ہیو مس دی ٹرین. ہمارا کوئی جو کاریگر ہے، ہمارا جو بھی برین ہے، وہ ورلڈ کلاس نہیں بن رہا، اسی لیے ہمیں مار پڑ رہی. بہت شکریہ آپ کا. اگلے پروگرام میں اور نئے ایشوز کے اوپر بات کریں گے.